اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب، سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی ہے؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لے، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو، آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھے، 72 ٹائمز، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لیں، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو بڑے عظیم امراض سے بھی شفا مل جائے گی، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، قرار واقعی دینا چاہتے ہو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ برسوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ذکر کی کئی قسمیں ہیں، ذکر باللسان یعنی زبان سے، ذکر بالجوارح اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے آدمی، اور عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قلب سے بھی اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کے کئی طریقے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور وہاں یاد کرے گا جہاں دنیا تمہیں یاد نہ۔ تمہاری قبر میں کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں پر یاد فرمائے۔ تو یہ ذکر کے بغیر مردہ ہے آدمی، اور ایسی ہی سمجھ لو ہماری روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ دل کے متعلق فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب پیدا ہوتا ہے بندہ تو ایسا اس کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو کر شعور آتے ہیں اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگایا جائے، اور اس کے بعد وہ دھبا اس کو دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے۔ ایک بار کر لیا نا تو کیا فرق پڑتا ہے، کچھ ہوا تو نہیں، دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہ اس کو اور آگے پش کرتے جاتے ہیں کہ پہلا والا گناہ اس کو تقویت دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک بار جھوٹ بولنے سے کچھ ہوا تو نہیں، بچہ شروعات یہاں سے کرتا ہے، چوری کر کے بھی دیکھ لیا کوئی پکڑا نہیں، اور دوسری کر لو، دوسری کے بعد تیسری کے بعد بڑی، یہ چلتا رہے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اس کے دل پر کالے نقطے بیٹھتے بیٹھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل جب کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہ عبادتوں میں دل لگتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھ پاتا ہے، نہ غربا و مساکین کو خیرات کر پاتا ہے، نہ اس کو آیات عذاب ہلا پاتے ہیں، نہ آیات قبر۔ وہ جنازے دیکھتا رہتا ہے، قبرستانوں میں ٹھٹے مار کر ہنستا رہتا ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں جس کا دل کالا ہو چکا ہے۔ اسے نہ مردے کچھ الجھات پاتے ہیں، نہ قبروں کی زندگیاں اسے واض و نصیحت کرتی ہیں۔ دل جب سیاہ ہو جائے تو یہ بہت سخت ہے، اور اس کے بعد کہا گیا نہایت جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس بندے کے متعلق کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کہاں تک گناہ کر سکتا ہے۔ وہ ماں سے زنا بھی کر سکتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے زنا بھی کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں علامات بتائی گئی، دل کو اتنا سیاہ ہونے نہ دو۔ کب ہوتا ہے یہ گناہ کرتے کرتے، جب اس کا علاج ہی نہیں کرتا کوئی بندہ۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے دل کو پاک کرنا ہو تو اللہ کا ذکر، جب تم ذکر الہی کرو گے یہ میل چھٹتا جاتا ہے، دل کے اوپر سے نکلتا جاتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے کہ اولیاء کاملین ان کا دل پاک ہوتا تھا، تمہارے جاتے ہی وہ تمہارے حالات کو دیکھ لیتے تھے۔ کیوں؟ ان کا دل آئینہ ہے، تم جو سوچ کر کے آئے ان کے آئینے میں چھپ جاتی تھی بات۔
ساری چیزیں سامنے والا کیا سوچ کر کے آ رہا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ اس ولی پاک کے دل پر چھپ جاتی. کیوں؟ پاک ہے دل. اور جب پاک دل جس طرف بھی گھومتا ہے وہ لوگوں کو چمکا کے جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیشے کا ایک ٹکڑا دن کے وقت لے لو اور اس کو دیواروں پہ جس طرف بھی سورج کو دکھا کر کے اجالا کرو گے تو دیواروں پر بھی یہ شیشے کی روشنی جائے گی کہ نہیں جائے گی. حالانکہ وہ لائٹ نہیں ہے، اس میں بیٹری نہیں ہے، لیکن دھوپ کی وجہ سے تمہارے ہاتھ کا شیشہ چمکتا ہے. جدھر بھی تم کرو گے دیوار پہ، کسی کے منہ پہ، کہیں پر بھی. بچپن میں ہم کھیلتے تھے تو یہ شیشے کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور دوسری جگہ جا کر کے پڑتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے دیکھ، یہ شیشے کی اصلی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی ہے. اس لیے اس سے آ کر کے تیرے دیوار کو، تیرے چہرے کو چمکا رہی ہے کہ شیشہ صاف ہے. وہی تو کوئلہ لے کر کھڑا ہو جا اور سورج کی روشنی اس پر جتنی بھی پڑے تو جدھر بھی گھما کوئی روشنی نہیں ہوگی. شیشے کے ذریعے سے سب جگہ تو روشن کرتا ہے. یہی اولیاء کرام کی مثال ہے کہ ان کا دل پاک ہوتا ہے تو آفتاب رسالت سے سیدھے روشنی پڑتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی سیدھے روشنی ان کے دل پر پڑتی ہے اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتے ہیں ہزاروں کو چمکا کر کے چلے جاتے. اولیاء کاملین کا دل پاک ہوتا ہے تو ان کی روشنیاں دوسروں پر پڑتی ہیں، لیکن اگر سامنے والا کے بھی دل پاک ہو جائے تو پھر یہ روشنی آگے نور نالا نور نالا نور ہوتی چلی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو منور و مجلہ رکھے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور طہارت عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اور ان کی روشنیاں ہمارے دل کا سرور بنائے. اور اب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا کروٹوں پر لیٹ کر. تو یعنی اللہ کے ذکر کے 3 طریقے یہاں پر بتائے گئے. یا تو کھڑے ہو کر کے تم اللہ کا ذکر کرو، یا بیٹھ کر کے کرو، یا لیٹ کر کے کرو. لیکن ذکر کا حکم ہے فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں. اب ذکر کئی طریقے کا ہے. بندہ اللہ کو یاد کر لے اس کے اسماء حسنہ سے، اس کے صفاتی نام سے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو. تو اللہ کو جس انداز میں بھی وہ یاد کرے گا وہ ذکر ہی کہلائے گا. ذکر کی جو قسمیں ہیں، ذکر بالجوارح ہے، ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب ہے. 3 ہیں. ذکر باللسان جیسے زبان سے آپ کا کہنا اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم یا لطیف، یہ سب ذکر زبانی ہے، اس کو ذکر باللسان کہتے ہیں. اور ذکر بالجوارح، جوارح کا مطلب ہوا ہاتھ پیر سارے اعضاء سے ذکر کر. وہ کیسے؟ کہ آپ نے اگر کوئی نیک کام کیا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کی گھر کی طرف چلے، مسجد کی طرف نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پیروں کا ذکر ہے، یہ پیروں کا ذکر ہے. کان سے آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، اللہ کے نام سنے تو یہ کانوں کا ذکر ہے. آنکھ سے آپ نے اچھی چیز دیکھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ آنکھوں کا ذکر ہے. یہ کہتے ہیں ذکر بالجوارح، جس میں زبان کا چلنا ضروری نہیں، اعضاء جو بھی نیک کام کریں گے یہ بھی ذکر ہی کہلائے گا. اللہ کا ذکر میں مشغول ہے بندہ. 2 ہو گئے ذکر. اور ایک ہے ذکر بالقلب، وہ ہے زبان بھی نہیں کہہ رہی ہے، ہاتھ پیر بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن دل اس کا جاری ہے. خاموش بیٹھے ہوئے اپنے دل میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، یوں سوچتا رہا کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. زبان سے نہیں کہا، نہ ہاتھ پیر سے، دل میں یہ سارے خیالات لاتا رہا تو اس کو کہا گیا ذکر بالقلب ہے، یعنی دل سے اللہ کا ذکر ہے. یہ تینوں ذکر کر سکتا ہے بندہ، زبان سے کرے یا اعضاء سے کرے یا دل سے کرے. اب کرنے کے جو طریقے ہیں یہ تو ہو گئے کہاں سے کرے، اور یہ ہے کیسے کرے. اس کے لیے اللہ فرماتا ہے یا تو کھڑے ہو کے کرو، کھڑے نہیں ہونا ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھ کر کے کرو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر کے کرو. یہ تینوں حالتیں ہیں انسان کی، یہ 3 حالتیں ہیں انسان کی. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا کروٹوں پر لیٹ کر. بعض لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ذکر پاک جیسے صوفیہ اکرام کے طریقے ہیں الگ الگ ذکر کرنے کے. سعودی عرب میں وہاں کے جو جماعت اہل حدیث کے مولوی حضرات ہیں وہ اس طرح کے ذکر کو منع کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے اجتماعی طور پر کوئی کرے. اہل حدیث سلفی کہتے ہیں اس طرح کا ذکر نہیں کرنا، کھڑے ہو کر کے
ذکر اس کے وہ مخالف ہیں. اچھا بیٹھ کر کے بھی اگر اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس کے بھی وہ مخالف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بس اکیلا آدمی کہیں پر بھی ذکر کرے. لیکن قرآن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں حالتیں بتائی. تم کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہو, بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو, سو کے بھی کر سکتے ہو. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. سلام جب پیش کرتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سلام پیش کیا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں, درود پڑھیں آپ. درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد, اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر, درود بھیج. ہم تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں. حضور پر جو درود ہے نا وہ در حقیقت دعا ہے اللہ سے. ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما. الدعاء هو الذکر, اور فرمایا گیا دعا ہی یہ ذکر ہے. اس کا مطلب ہوا درود پڑھنا بھی کیا ہوا؟ ذکر ہے. درود بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اب اس درود پڑھنے کا کوئی سسٹم ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نماز کے بعد کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے کیوں درود پڑھتے ہو, سلام پڑھتے ہو, ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے. اللہ نے فرمایا نماز مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو کر کے ذکر کرو, یا بیٹھ کر کے کرو, یا لیٹ کر کے کرو. جس کی جیسی طاقت ہے ویسے کرے. ہمیں کھڑے ہونے میں ادب زیادہ لگتا ہے, کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں. جس کو بیٹھ کر کے کرنا ہے وہ بے ادب نہیں ہے, وہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا یہ بھی ایک طرح کا ذکر ہے. ذکر ہے. الدعاء ہوا ذکر, دعا کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے ذکر میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ اب یہ سوال کریں گے آپ سے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز تو نماز ہے, فرض نماز ہو گئی, چلے جاؤ بس کافی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم لوگ نماز پڑھتے ہو, پھر تسبیح پڑھتے ہو, پھر دعا پڑھتے ہو, پھر الگ الگ وظیفے کرتے ہو. یہ سب کہاں سے؟ یہ سب بدعتیں ہیں جو تم نے اپنے طریقے سے شروع کیا ہے. بعض لوگ اس کو یہی کہتے ہیں بدعت. قرآن کے حکم پر عمل کرنے کو بدعت نہیں کہا جاتا. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں صاف صاف ترجمہ کر رہا ہوں, آپ خود بتائیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم اپنی نماز مکمل کر چکے, جب تم نماز پڑھ چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, اللہ فرما رہا تو پھر اللہ کا ذکر کرو, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, یا لیٹ کر. جب نماز کمپلیٹ ہو جائے, نماز مکمل ہو جائے, تب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کر. میرے عزیزو, اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا, تسبیح پڑھنا, یا پھر ہم تسبیح یہاں پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ کوئی نیا عمل اور بدعت نہیں, بلکہ یہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے. اللہ نے فرمایا نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد تم ذکر کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں. نماز ہونے کے بعد آپ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں, اللہ اکبر پڑھیں, سبحان اللہ پڑھیں, جو آپ کو میسر ہو وہ ذکر کریں آپ. لیکن انکار نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ ذکر کہاں سے آئے. قرآن کا حکم ہے کہ نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو. اب ایک حدیث میں یہ بھی سنا دیتا ہوں. نماز پڑھ لی آپ نے, یہ تو تمہارا فرض تھا جو تمہارے اوپر باندھا ہوا ہے, نماز تو پڑھ لیا. اس کے بعد اللہ سے اگر کچھ مانگا نہیں, دعا ہی کیا ہے؟ ذکر ہے. دعا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ سے مانگا نہیں, دعا نہیں کیا, کچھ بھی اپنے لیے یا آخرت کے لیے, دنیا کے لیے, مومنین کے لیے, کسی کے لیے دعا نہیں, فوراً بھاگ گیا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا تھا جو اس کے گھر میں آیا اور اس سے کچھ سوال نہیں کیا, مانگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان عطا کیسے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, ارے پھر آ گیا مانگنے کے لیے, ایک بار دے بھی دیا, دوسری بار اس کو راستہ پھیر لیتے ہیں, ارے یہ سامنے کرے گا, سامنا ہوگا اس کا, پھر یہ مانگ لے گا. مانگنے والے سے تو دنیا منہ پھیر لیتی ہے, اور وہ رحمان ہے, نہ مانگنے پر ناراض ہو رہا. نہیں مانگو گے اللہ سے تو وہ ناراض ہے. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات پر کہ اس بندے کو اب میری حاجت نہیں رہ گئی, یہ بندہ اب میرا محتاج نہیں ہے جو مجھ سے سوال نہیں کرتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا
कम अज कम मस्जिद से निकलने से पहले इतना तो कह जाओ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। 3 चीजों को इसमें मांग लेते हो तुम। ऐ हमारे रब, दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो अता कर दे, आखिरत में जो अच्छाइयां हैं वो अता कर दे, और जहन्नम के अजाब से मुझे बचा। बस इतना तो कह के जा सकते हो। ये तुम्हारा सवाल है अल्लाह की बारगाह में, और इसी को जिक्र कहा गया है। ये क्या है? अद्दुआ हुवा जिक्र, दुआ ही जिक्र है। हमारे इलाके में एक मुरीद साहब आए हुए थे काफी साल पहले, किसी पीर साहब के। उन्होंने कहा था कि हमारे पीर साहब की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैंने पूछा था कि क्यों? कहा इतना तकवा हो गया, इतनी इबादत किए हैं कि उनको अब ये जाहिरी नमाज की जरूरत नहीं है, वो बातिनी नमाज पढ़ते। मैंने उनको एक स्प्रे मारा था, वो अभी तक आए नहीं वापस। कहा शरीयत में 4 लोगों पर नमाज माफ है, 4 लोगों पर नमाज माफ है। नाबालिग बच्चा हो तो नमाज माफ है, भी मतलब उस पर नमाज फर्ज ही नहीं। दूसरे पागल हो, दिमागी नहीं है, तो भी नमाज माफ है। और तीसरे औरत की जो माहवारी आती है हर महीने, हैज के दिनों में औरत को नमाज माफ। चौथे बच्चे की विलादत हो जाए औरत, उसके बाद उसको निफास जो आता है वो 40 दिन तक भी हो सकता है मैक्सिमम, उतने दिन औरत को नमाज माफ है। ये 4 लोग हैं जिनको नमाज माफ है। मैंने मुरीद साहब से कहा था पीर साहब को पूछ लेना इन 4 में आप क्या हो। या तो तुम्हारा पीर नाबालिग होगा इसलिए नमाज माफ हो गई, या तो पागल होगा इसलिए माफ है, या तो फिर वो 2 कैटेगरी जो बड़ी डेंजर है। पूछ लेना। मेरे अजीजों, गौसे पाक पर नमाज माफ नहीं हुई तो ऐरे गैरे नट्ठू खेरे की बात क्या है? सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये हुआ था। आप नमाज पढ़ रहे थे, बादल का टुकड़ा एक साया बन करके आपके ऊपर तारी हुआ और उससे आवाज आने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, मैंने तुझ पर सारे हराम को हलाल कर दिया है, मैंने तुझे नमाज माफ कर दी है, तूने इतनी इबादत कर डाली। और जाहिर सी बात है ये 4 दिन लोगों में बैठ करके इबादत करके ये समझ लें कि मैं बहुत किया हूँ। गौसे पाक तो वो हैं जिन्होंने 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर रात भर नमाज पढ़ी, और तकरीबन 40 साल उनकी इबादत के ऐसे गुजरे हैं कि एक अंगूर के दाने से सहरी करते थे और आधे गिलास पानी से इफ्तारी कर लिया करते। ये गौसे पाक की इबादत और मुजाहिदात इतने सालों के बाद अगर कोई कहे उनको तो बात तो ऐसी लगती है ना कि शायद दिमाग में ये बात आ जाए, हाँ इतने सालों की इबादत हुई, बादल के टुकड़े से आवाज आए कि अब्दुल कादिर मैंने सारे हराम हलाल कर दिए तुम पर और नमाजें माफ कर दी। लेकिन वो ऐसे वैसे लोगों की सोहबत पाए हुए और मौसमी तरीकों के वली नहीं थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शान महबूबियत पर फाइज थे। आपने बरजस्ता कहा ये आवाज रहमान की नहीं है, ये शैतान की। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं हुई तो मैं कौन होता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबे शरीयत हैं, हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी, और वो भी आखिरी वक्त तक। जानते हो रिवायात में मौजूद है उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर आ रहे थे जब आपकी वफात को चंद ही दिन बाकी थे। हुजूर की वफात को, हुजूर के इंतकाल को चंद दिन बाकी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अलालत के बाद हुजरे से बाहर तशरीफ लाए थे, इस हालत में कि रिवायात में मौजूद है हुजूर 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके बाहर आ रहे थे, पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इस कदर शिद्दत की तकलीफ के साथ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, और यहाँ मुर्ग मुसल्लम तोड़ते हुए बैठे हुए वो पीर कहते हैं कि हमारे लिए नमाज माफ है। गौसे पाक ने जब ये कहा कि ये रहमान की आवाज नहीं, ये शैतान है, मेरे लिए नमाज माफ नहीं हो सकती, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर उसने गुरूर और तकब्बुर में लाने के लिए एक दूसरा हमला किया था और कहा अब्दुल कादिर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इल्म है तुम्हारे पास, तुम पढ़े लिखे ना होते, इल्म ना होता तो आज मेरे गुमराही में आ जाता। शैतान अपनी असली हालत पर आ गया। कहा ठीक है तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम बच गए। गौसे पाक ने कहा तू दूसरा हमला कर रहा है मुझ, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे रब के फजल ने बचाया। यहाँ पर भी आदमी बहक सकता है अगर हाँ कह दिया कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत इल्म वाला हूँ, इसलिए बहुत सारे इल्म वाले भी भस्म हो गए, इल्म वाले भी बहक गए। इल्म के साथ रब का फजल है तो फिर वो बच जाता है। मेरे अजीजों, अर्ज ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं करने वाले, नियाज करने वाले सबसे मेरा एक ही कहना है और सबके लिए एक मैसेज है
کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں، یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزوں، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول بازوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا، کر ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز، 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، جھکنا بھی جائز نہیں۔ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں، الحمدللہ مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں۔ اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پتہ ہے بیت المقدس کے امام، قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا، ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی، لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا۔ حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے، ان کی والدہ منت کری تھی، ان کے والد عمران، ان کی والدہ حنا، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں۔ تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ بچی وقف ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے۔ تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے۔ حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں، پاکیزہ مقدس ہستی، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا، وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا۔